انہوں نے دل میں خواہش کی کہ میرے ہاتھ بھی بلند ہو جائے رسول اللہ کے لیے. سبحان اللہ. بس اللہ رب العزت نے ان کو وہ کچھ عطا فرمایا جو نگاہ امیر المجاہدین سے ملا ان کو. سبحان اللہ. دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی رسول اللہ کی عزت کے لیے ہاتھ بلند کروں. جب انہوں نے یہ خواہش پیدا کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں حرکت دے دی سبحان اللہ. اور ہاتھ بلند ہو گئے اور کہنے لگے لبیک 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 یا آپ کی بھی رسول تو اللہ. جائز خواہش ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ آپ لبیک کا نعرہ لگائیں اور اپنے جائز دعاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے رہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. 3 مرتبہ آپ کو کہا گیا ہے. ماشاءاللہ علی پور والے تو سمجھدار بھی ہے اور وفادار بھی ہے ماشاءاللہ. تو پھر اس انداز میں 3 مرتبہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے. زندہ آباد زندہ آباد. تیسری بار نا علی پور سے آسمان تک آپ کی آواز جانی چاہیے. پھر آواز آخری طرف بلند ہونی چاہیے. بابا یہی اسی طرح فرماتے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ. سچی بات کرنا جی. بتائیں اپنے نبی کو زندہ آباد کہنے میں مزہ آتا ہے یا بھٹو زندہ آباد؟ بولیے گا بھٹو زندہ آباد میں مزہ آتا ہے یا نبی زندہ آباد؟ نبی زندہ باد. عمران زندہ آباد میں مزہ آتا ہے یا نبی زندہ آباد؟ نبی زندہ باد. نواز زندہ آباد کہنے میں مزہ آتا ہے یا نبی زندہ آباد؟ نبی زندہ باد. ارے دنیا کا کوئی بھی فرد ہو وہ پوری دنیا ایک طرف میرا نبی ایک طرف. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں ان پہ حیران ہوں جن کی زبان پہ یہ آتا ہے کہ بھٹو زندہ آباد بھٹو زندہ آباد نواز زندہ آباد عمران زندہ آباد. کلمہ میرے نبی کا پڑھا ہے اور زندہ آباد کوئی اور. میں غلام رسول ہوں. میرے گلے میں پٹا رسول اللہ کا ہے اور بات میں کسی اور کی کروں ہو ہی نہیں سکتا. جب غلام رسول اللہ کا تو زبان بھی رسول اللہ کے لیے بس زبان بھی رسول اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ ہمارے قائد نے ہمیں یہی سکھایا یہی بتایا یہی سمجھایا. اب انشاءاللہ کوئی زندہ آباد نہیں ہمارا نبی زندہ آباد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے بابا کی خواہش تھی کہ ان اسمبلیوں میں جہاں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کیا گیا ڈاکہ ڈالا گیا ان اسمبلیوں میں میرے نبی کی ختم نبوت کی بات ہو. سبحان اللہ. ان اسمبلیوں میں میرے نبی کے ختم نبوت کی بات ہو. اور میرے بابا نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی نمائندہ اس اسمبلی میں جائے گا تو سب سے پہلے اسمبلی کے دروازے کو ٹھوکر مار کے ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا اور بتائے گا یہ وہ اسمبلیاں ہیں جہاں میرے نبی کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا. الحمدللہ فقیر کو رب نے جب یہ توفیق دی داخل ہوتے ہی ٹھوکر مار کے نعرہ یہی لگایا تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر. جب بابا جی کو اس بات کا علم ہوا پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا ہے اور اتفاقی طور پر امیر المجاہدین کراچی میں ہی تشریف فرما تھے. اللہ
کہیں جانے والے تھے، مگر جب آپ کی کانوں میں آواز آ گئی اسمبلی میں ختم نبوت کا نعرہ لگا، فوراً مجھے فون آیا کہ مفتی صاحب ہمارے پاس آئیے گا۔ میں اسمبلی سے گھر نہیں گیا، سیدھا امیر المجاہدین کے قدموں میں۔ اللہ اکبر، کیا منظر تھا۔ ہم جب پہنچے وہاں تو لگاتار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہزار آنکھوں سے جاری آنسو، اور فرما رہے تھے اللہ اکبر کہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا۔ میرے دل میں یہ بات تھی کہ کاش میں اپنے کانوں سے اسمبلی میں اس آواز کو سنوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس کو پورا کروا دیا، اور پھر فرمایا کہ انشاءاللہ دین تخت پہ آنے والا ہے، انشاءاللہ دین تخت پہ آنے والا ہے، انشاءاللہ اب قریب آنے والا ہے، کیونکہ وقت کے مجدد نے فرمایا ہے، امام برحق نے فرمایا ہے، دنیا دارا، دنیا والا، پاکستانیوں یاد رکھنا، جو ساتھ دے گا وہ مقدر والا ہے، جو ساتھ نہ بھی دے انشاءاللہ دین تخت پہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ زندہ باد زندہ باد انشاءاللہ منصب نبی، ارے بھائی اس طرح تھوڑا ہی منصب نبی، پھر بھی کم ہے، ایسا تھوڑے۔ آپ کی آواز جب سنے نا کافر، اس کا کلیجہ پھٹ جائے، تو اس انداز میں منصب نبی، منصب نبی، منصب نبی، منصب نبی، منصب نبی۔ میرے بابا نے یہ نعرہ لگایا، نیا نعرہ ہے نا، ہے سبحان اللہ، یہ نعرہ نہیں، یہ تو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک نعرے کی صورت میں بابا نے یاد کرایا، الحمدللہ فقیر نے اسمبلی میں یہی نعرہ لگایا۔ اب یہ تو نعرہ ان کے لیے نیا، کیونکہ ہمارے لیے بھی تو نیا تھا، تو جواب کیا دے وہ لوگ گائے بگائے جہاں ملتے ہیں نا، بولتے مفتی صاحب یار جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں نا اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں، بات سمجھ کیا بولتے ہیں، دو رائے ہے ہی نہیں، ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ساتھ ہو تو پھر اس کو چھوڑ کے یہاں جاؤ نا، یہ کون سا ساتھ ہے، چھوڑ کے ادھر آ جاؤ۔ جب رمضان المبارک میں ہماری پر شیلنگ کی گئی، گولیاں چلائی گئی، وہ پی ٹی آئی کا ایک نمائندہ تھا، شاید آپ نے سنا بھی ہو، شہزاد نام تھا اس کا، انہی دنوں میں وہ میرے پاس آیا اسمبلی میں، بولا مفتی صاحب ہم بھی کھڑے ہیں، آپ لوگ ہے پی ٹی آئی کا، گولیاں چلا رہے ہیں ظالم لوگ، ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ، میں کہا مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بیٹا بیان کے دوران جزاک اللہ تھوڑا سا بات، بولا مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کا ہے، ایم پی اے ہے، رکن اسمبلی ہے، کہہ رہا ہے مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا کیسے ساتھ ہو یار، وہاں گولیاں ہم پر چل رہی تھی، تم ساتھ ہو تو تم استعفیٰ دے دیتے نا، یہ کون سی بات ہے، یہاں ہمارے سامنے بولتے ہم آپ ساتھ ہیں، استعفیٰ دے دیتے۔ کہنے لگا میں غازی عبدالقیوم کے خاندان سے ہوں، کہہ رہا ہے کہ میں غازی عبدالقیوم کے خاندان سے ہوں۔ میں نے ان کو یہی کہا آپ کے رگوں میں تو کون غازی کا خون دوڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے تو آپ استعفیٰ دے دیتے، استعفیٰ نہیں دے سکتے تو کم سے کم ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ کہتے رہتے ہیں گائے بگائے کہ یا مفتی صاحب ان چیزوں میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو لوگ کہتے تھے نا ساتھ ہے، پھر ان کو میں نے جا کے کان میں بتایا، میں نے کہا آج میں ایک نیا نعرہ لگا رہا ہوں، نہیں سمجھے بابا جی نے دیا تھا نا، وہ امانت ہے نا، ہاں سبحان اللہ، میں نے کہا نیا نعرہ لگا رہا ہوں، بولا کیا ہے، میں نے کہا میں من سب نبیت نعرہ لگاؤں گا، آپ نے بولنا ہے کیا، تو بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، کیا بات ہے، اچھا وہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی رب کا کرم ہے، دین ہم ہیں، خواہش وہ رکھتے ہیں، بات وہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں سمجھے، ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں، ہم تو اپوزیشن کا حصہ بھی نہیں ہے، اپوزیشن کا بھی حصہ نہیں ہے،
مگر وہ زبردستی آ کے بولتے ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں کہا ٹھیک ہے ساتھ ہے تو پھر نعرہ میں بھی ساتھ دو. بولے ٹھیک ہے تو 4-5 جو مجھے مل گئے جیسا جیسا. الحمدللہ موقع ملا, نعرہ لگا من سب نبیا من سب نبیا. انہوں نے بھی نعرہ لگایا فقتلوہ. تو بعد میں جب نکلنے لگا, جب ملے تو بولا مفتی صاحب مانا تو بتاؤ اس کا کیا ہے. نہیں سمجھے؟ بولا مفتی صاحب بتاؤ مانا کیا ہے. میں نے کہا مانا پتہ نہیں ہے تبھی تو لگایا ہے, ورنہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ تو سچے نبی کے غلام کا کام ہے. بولا مانا کیا ہے. میں نے کہا مانا یہ ہے میرے قائد نے حدیث پاک نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کسی نبی کی گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو. من سب نبیا من سب نبیا سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. اب جب انہوں نے سنا تو بولا اچھا تو یار یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہوتا تم لگاتے کہاں. ابھی تو تم نے لگایا ہے, ابھی تو امریکہ نے بھی دیکھا ہے, ابھی تو برطانیہ نے بھی دیکھ لیا ہے, ابھی تو یہود و نصارہ نے دیکھ لیا. پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے, پوری دنیا کی کوریج ہے اسمبلی کو, انٹرنیشنل کوریج یہاں سے جا رہی ہے. انہوں نے تو دیکھ لیا تم نے ساتھ دیا ہے. تو بات یہ ہے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام غیر سے, اور بولو ہم آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان, اللہ رب العزت نے جو نماز کا وقت بھی ہمارا مختصر ہو رہا ہے, عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے, تو مجھے بتایا گیا کہ 5 بج کر دستار فضیلت بھی ہے 5:50. ابھی 35 ہو رہے ہیں, تو 35 کا مطلب 15 منٹ ہے. تو 15 منٹ میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے نا بتاتا رہوں گا. جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب نبیان سب نبیان مستاق نبی کی ایک سزا. توجہ بس جلدی آپ سماعت کیجئے گا. تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں دین کو کیسے تخت پہ لایا ہے. الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آگئے دین تخت پہ آئے گا. نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاکستان میں قائم ہوگا انشاءاللہ. کون پاکستان میں نظام مصطفیٰ چاہتا ہے؟ کون ماشاءاللہ سب بات بلند ہے. سب چاہتے ہیں تو پھر سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, سب کام کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جب اذان ہو مارکیٹوں میں بازاروں میں تو نماز کا وقفہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. کون بولتا ہے؟ اچھا وہ جو نماز نہیں پڑھتے انہوں نے بھی ہاتھ بلند کیا ہوگا, مگر وہ اس لیے کہ تاکہ یہ نیک کام ہے, کام ہو جائے. ہم نماز اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں, نماز کا وقفہ ہوگا تو وہ جو نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا. سمجھ آ گیا؟ دکان جب نیچے ہوگے تو اس میں 2-3 بندے تو ہوں گے, جو ایک نمازی ہوگا 2 نہیں بھی ہوں گے. بند تو کیا, نماز کے نام پہ جا کے نماز تو پڑھاؤ. یہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ یہی نظام ہے نا, یہی دین تخت پہ آنا ہے نا. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی سے نماز کے وقفے کا آغاز کر دیا ہے. الحمدللہ اس فقیر نے تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں یہ ترمیم پیش کی ہے کہ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پہلے آذان دی جائے گی, پھر اجلاس کی کاروائی نہیں ہوگی, 15 منٹ کے لیے نماز کا وقفہ ہوگا. الحمدللہ نماز کا وقفہ ہوگا. پوری سندھ اسمبلی سے اس کو پاس بھی کروا دیا. اب اسمبلی کا یہ قانون بن گیا ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو اجلاس کے دوران تو آذان بھی دی جاتی ہے اور 15 منٹ نماز کا وقفہ بھی ہوتا ہے. الحمدللہ جس نے تحریک لبیک پاکستان کو اسی نظام کے لیے ووٹ دیا,
اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کب تک ملے گا؟ انشاءاللہ. اب ہم رہے نہ رہے 5 سال کے بعد ہم رہے نہ رہے مگر اس قانون نے رہنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آنے والا وقت تحریک لمبے پاکستان کا ہے. جیسے سندھ اسمبلی میں یہ قانون بن گیا انشاءاللہ پورے پاکستان میں بنے گا انشاءاللہ. اچھا آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے بھائی؟ بھائی جھوٹ کو نہیں بولا, سچی بات کرنا ہے, بالکل سچی بات. آپ کو پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام چاہیے پاکستان میں, تو آپ کو ووٹ کس کو دینا ہے؟ جس نے تحریک لمبے پاکستان کو ووٹ دینا ہے وہ ہاتھ بلند کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اچھا پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہم چاہتے ہیں تو پی پی نظام مصطفیٰ ہمیں دے گی جی؟ میری بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے پی پی کی حکومت کی ضرورت ہے. بولیے گا, آواز مجھے کم آ رہی ہے. نون کی ضرورت ہے, کاف کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کی ضرورت ہے, ایم کیو ایم کی ضرورت ہے, جی ڈی اے کی ضرورت ہے, دوسرے تیسرے کی ضرورت ہے, پھر کس کی ضرورت ہے؟ تو پھر ساتھ کس کا دینا ہے؟ بلدیاتی انتخابات آ گئے نا, دھو نکالنا ہے نہیں نکالنا ہے؟ ہاں نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ تو ایسے نہیں نکلے گا کہ یہاں نعرہ لگا کے گھر میں بیٹھ گئے. اب آپ کو گھر گھر جانا ہے اور کام کرنا ہے اور بتانا ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ انشاءاللہ آنے والا ہے. اب انشاءاللہ چاروں اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں اور بلدیات میں انشاءاللہ کسی کے باپ کا نعرہ نہیں لگے گا. نعرہ لگے گا تو میرے نبی کا لگے گا. یا رسول اللہ. تمامی احباب رکیں کی دستار اٹھائے میرے بارے میں تمامی احباب رکیں, بیٹھ جائے, تشریف رکھیں. دستار فضیلت کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد فاہد صاحب آئیں اور